بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ پہلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کر کے آیا تھا اور اس کے ازار جو ہے اس کو جو ازار تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی، شلوار وغیرہ جو بھی پہنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں وضو کیجئے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور مسلم امام احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جو مجہول ہے۔ مجہول سے مراد وہاں یہ ہے کہ اس کے حالات معلوم نہیں، ابو جعفر نامی ہے۔ ابو جعفر کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہو سکے، تو اس تحت جو ہے وہ یہ روایت کے ٹخنوں سے نیچے اگر شلوار چلی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، قوی روایت نہیں ہے۔ لیکن ٹخنوں سے نیچے شلوار یا جو بھی چیز ہے اس کو نیچے کرنا یہ حرام ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا ففی النار، تو بس وہ آگ کے اندر ہوگا۔ تو لہذا جو ہے وضو تو ٹوٹنے کے بارے میں کوئی سی نص میرے علم میں نہیں ہے، جو ہے پوچھا گیا ہے۔ یہ روایت مسلم امام احمد کے اندر بھی ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، دونوں کے اندر ابو جعفر ہے اور دونوں کے بارے میں محدثین کا ایک ہی کلام ہے کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، تو مجہول ہے، تو لہذا یہ روایت ضعیف ہے، مقبول نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا بھی ہے جی، جس وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا جی، عصر کا ٹائم ہوگا، مسجد اقصی جو بولا گیا کہ وہاں اتریں گے اور امام مہدی کا زمانہ ہوگا۔ امام مہدی ان کو آفر کریں گے نماز کی امامت کے لیے، تو کہیں گے یہ آپ نے شرف اللہ نے آپ کو بخشا، آپ کیجیے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کانے دجال کے شر کو ختم کر دیجیے۔ آیا کہ قرآن کی روح سے، حدیث میں تو شاید ہو یا ہو، قرآن کی روح سے امام مہدی کا کوئی ذکر یا کچھ ہے، یا یہ شیعوں کا بنایا ہوا کوئی کانسیپٹ ہے؟ سوال ان کا یہ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جب ایک شرقی ایک مینارے پہ اتریں گے ایک مسجد کے، تو نماز کا ٹائم وقت ہوگا اور اس وقت امام مہدی نماز کے لیے روانہ ہو رہے ہوں گے۔ تو جب یہ نازل ہوں گے تو امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے امام ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے صلات کو ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد دجال سے جہاد کریں گے اور دجال کو مارا جائے گا۔ امام مہدی رحمہ اللہ جو ہے وہ پہلے سے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، پھر ان کے بعد دجال وغیرہ یاجوج ماجوج کے معاملات ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیا ایسی کوئی نص موجود ہے، یا یہ تو نہیں ہے کہ شیعوں کی روایت ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو طبقہ ہے، چاہے وہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ سمجھ بوجھ والا طبقہ یا نہ سمجھ بوجھ والا طبقہ، جب ان دونوں طبقوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس روایت کو شیعوں کے کھاتے میں پھینک دیتے ہیں، شیعوں کا ہے، کوئی بات سمجھے شیعہ ہوگا، کوئی بات سمجھے یہ شیعہ ہوگا۔ تو یہ قاعدہ کہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ شیعہ کا قاعدہ ہے، اٹس رانگ، اٹس ناٹ ٹرو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کلی طور پر غلط ہے۔ کسی جماعت کی طرف کسی چیز کو چسپا کرنا اس کی دلیل مانگتی ہے وہ۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میں اوپر بیٹھ جاتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کی تو میں نے آپ کے سامنے کئی آیات دلیل کے طور پر ذکر کیے ہیں نا۔ اب چونکہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہو چکا ہے قرآن کی روح سے، ٹھیک ہے، اب دجال کے بارے میں کہ کیا قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے ہر مسائل کے اوپر بات نہیں کی، یہ قاعدہ ہے، قرآن مجید نے ہر مسائل کے اوپر بات نہیں کی۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو حرام ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ خنزیر، خون بہتا ہوا، ٹھیک ہے، مردار اور غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 172 173، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 145، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115۔
ان 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو حرام کیا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص بھیڑیا لاتا ہے, کوئی شخص ریچھ لاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, مجھے قرآن سے نص دو. کیا دو؟ مجھے قرآن سے اس کی نص پیش کرو. تو اب ہم قرآن سے نص کیا دیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ بھی 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, باقی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ کیونکہ خود قرآن مجید سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے, آپ اس قرآن کی تشریح تبین تبیان اس کی وضاحت کر دیں, لعلہم یتفکرون تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید پھر آگے فرماتے ہیں کہ بھائی ہر کچلی والا جانور حرام ہے, اور ہر وہ جانور حرام ہے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے, ہر وہ پرندہ. تو مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. اب ہر چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, قرآن نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے, اور بقیہ جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کی فہرست قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگائی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. اب اس کے اندر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا حق اور باطل کا پیمانہ صرف قرآن ہے ہمارے پاس؟ کیا حق اور باطل کا پیمانہ کیا صرف قرآن ہے؟ ہمارے پاس حق اور باطل کا پیمانہ قرآن و سنت دونوں ہیں, قرآن اور حدیث دونوں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضاحت کریں گے حق اور باطل کیا ہے. تو میرے بھائی یہ تو قاعدہ ہی غلط ہے کہ ہمیں قرآن سے ہر چیز دکھایا جائے. دیکھیں نا, ایک دفعہ ایسا ہوا, امام حاکم اپنی کتاب مستدرک حاکم میں, اور حدیث کا نمبر ہے 383, عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ درس حدیث دے رہے ہیں, اور وہاں پر بصرے کے مجتہد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ عمران بن حسین سے کہ آپ ہمیں قرآن سے ہر مسائل کو ثابت کریں, حدیث مت پیش کریں. تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے بندے, نماز تو نے پڑھی, نماز کا طریقہ کہاں سے آیا؟ زکوٰۃ دیتا ہے, زکوٰۃ کے بارے میں کہاں حکم موجود ہے قرآن کے اندر کہ کتنی پیمانے پر کتنے مال پر زکوٰۃ دینی ہے؟ اللہ کے بندے حج اور عمرہ کرتے ہو, حج کا طریقہ, عمرے کا طریقہ, حج کیا ہے, عمرہ کا کہاں ہے یہ قرآن میں؟ تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی, اور اس بندے نے رجوع کر لیا اور سنت کو بھی ایسے ہی ماننے لگا جیسے قرآن کو مانتا ہے. تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا اس کو نوازا کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے شہر کا سب سے بڑا فقیہ تھا, سب سے بڑا دین کو سمجھنے والا تھا. یہ تو دونوں چیزیں ہیں, یہ تو قاعدہ ہی نہیں ہے. میں تو اس قاعدے کو ہی نہیں مانتا کہ جو کہتا ہے کہ قرآن سے ہمیں سمجھاؤ. میں کیسے سمجھاؤں قرآن سے؟ قرآن نے خود آپ کو کہا کہ سنت کی طرف جاؤ. آپ مجھے بول رہے ہو قرآن سے سمجھائیں, میں کیسے سمجھا سکتا ہوں آپ کو؟ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ ہاں, قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ نصوص کو واضح کیا ہے, نص بتایا ہے, اس کی تفصیل, اس کی ڈیٹیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں. تو یہ سوال کا جواب ہے. جی صاحب محسن ملیر کالونی ہے چیریا. جی ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا میں جی کچھ غیر مسلم یا عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیوتا اس طرح طاقت ہوا ہے, تو عیسیٰ کو کس طرح وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں کہ جب اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں پہ چڑھا رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا. صحیح, اچھی بات ہے. یہ دیکھیں اس کے میں محترم برادر, اس میں تھوڑی سی جو ہے نا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا ڈیٹیل میں. ایک موجودہ دور کے عیسائیوں کا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے. اگر آپ عقیدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ عقیدہ دیکھیں بائبل سے. کسی بھی مذہب کے اوپر اگر آپ کو گرفت کرنی ہے تو آپ ان کی جو میجرز جو بک ہیں, کتابوں کے اوپر گرفت کرنا آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی, یہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بیٹا العیاذ باللہ قرار دیا گیا, بعض عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بیٹے تھے, بعض کہتے ہیں کہ روحانی بیٹے تھے, بعض کہتے ہیں کہ بیٹے تھے نہیں جسمانی لیکن بیٹا بنایا گیا. یہ تینوں قول باطل ہیں, جھوٹے ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی روحانی بیٹا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی بیٹا ہے, اور نہ ہی اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. لم یلد ولم یولد, یہ تو ذاتی بیٹے کی نفی ہے نا. ٹھیک ہے, اور دوسری جگہ کیا فرمایا, سبحانہ ما یکون, کہ پاک اللہ تعالیٰ کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد ہو. یہ اولاد اس بارے میں ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے منہ بولا بیٹا بنا دیا, یہ بھی رد کیا ہے. اور قرآن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے نام سے پکارے. یہ تینوں چیزیں. اچھا, عیسائیوں کی کتاب کے اندر یہ آئی کہاں سے؟ یہ لاجک, یہ فکر, یہ سوچ کہاں سے آئی؟ اگر آپ بائبل پڑھیں تو بائبل کے اندر سینٹ پال ہے. سینٹ پال آپ جانتے ہیں؟ سینٹ پال ایک
شخص تھا جو لاطینی زبان کو بھی جانتا تھا اور یونانی زبان کو بھی جانتا تھا. یہ بہت چالاک قسم کا آدمی تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام بقول عیسائیوں کے کہ ان کو سولی پہ چلا دیا گیا, ہمارا عقیدہ یہ کہ ان کو اٹھا لے گیا. جب عیسیٰ السلام تشریف لے کے دنیا میں تو ان کے 12 حواری تھے اور 12 کے 12 معمولی مچھیرے تھے اور ان پڑھ تھے. کیا تھے؟ 12 کے 12 معمولی مچھیرے اور معمولی قسم کے لوگ تو ان پڑھ تھے, ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. سینٹ پول نے کیا کیا؟ سینٹ پول نے یہ کیا کہ اس نے, کیونکہ وہ بہت چالاک تھا, یونانی زبان بھی آتی تھی, لاطینی زبان بھی آتی تھی اور اس وقت کا بہترین پڑھا لکھا آدمی تھا اور شاطر تھا. اس نے یہ کہا, اس کا ذکر ہے رومیو کے نام خط میں, بک آف رومائن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. کہتا ہے وہ سینٹ پال کہ میں غریب کے سامنے غریب بن گیا, کمزور کے سامنے کمزور بن گیا, ان پڑھ کے سامنے ان پڑھ بن گیا, جو بدھ کی پوجا کر رہا ہے اس کے سامنے میں بدھ کی پوجا کرنے والا بن گیا, اور جو آپ کی پوجا کرتا ہے میں اس کے سامنے یہ بن گیا. جو جیسا تھا میں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا تاکہ میں اس کو بائبل کی طرف کھینچوں. تو سینٹ پال نے سب سے پہلا, اگر آپ پڑھیں برٹانیکا انسائکلوپیڈیا 1969 کا ورژن ہے, ایڈیشن ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ابن اللہ کا جس نے نعرہ لگایا وہ سینٹ پال تھا. تو یہ جس عقیدے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس عقیدے کا فاؤنڈر سینٹ پال تھا. سینٹ پال نے اس عقیدے کو بائبل کے اندر شامل کیا. اگر بائبل کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو خود بائبل کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا بائبل کے حوالے سے, اکارڈنگ ٹو بائبل, تو بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اس کا ذکر ہے گوسپل آف میتھیو میں. گوسپل آف میتھیو کے اندر چیپٹر نمبر 26 اور ورس نمبر 47 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت چیخ ماری, اللہ اللہ لما شبقتنی. اور یہ گوسپل آف مارک کے اندر بھی چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں 2 جگہوں پر ذکر ہے, اللہ اللہ لما شبقتنی. یہ ہیبرو زبان کی کوٹیشن ہے, ہیبرو عربی سے ملتی ہے. اللہ اے اللہ, اللہ اللہ, لما لما, شبقتنی ترکتنی, کیوں تو نے مجھے چھوڑا, کیوں تو نے مجھے چھوڑا, اے اللہ کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ الگ ہیں اور اللہ تعالیٰ الگ ہے. مزید پڑھیں گے گوسپل آف مارک کے اندر, مرکز کی انجیل کے اندر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر گئے, بلندی پہ گئے, سخت بھوک لگے تھے. بشر جو مخلوق ہے وہ کھائے گا ضرور, ہے نا, جو خالق ہے وہ نہیں کھائے گا. بھوک لگی اور دور سے ایک انجیر کا درخت دیکھا. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, گوسپل آف مارک کے اندر لکھا ہے کہ دور سے ایک انجیر کے درخت کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے اور کہا کہ آئے ہائے انجیر ہی نہیں ہے, آج کے بعد اے انجیر کے درخت تجھ سے کوئی شخص انجیر نہ کھائے. اور اس وقت ان کے حواری اس کو دیکھ رہے تھے. یہ اگر خدا ہوتا تو خدا کو اتنا نہیں پتا کہ انجیر کا موسم نہیں ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس وقت انجیر کا موسم نہیں تھا, تو خدا کو اتنا نہیں پتا کہ انجیر کا موسم نہیں ہے. خدا کو اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ دوبارہ انجیر اگا دے. اور خدا نے ملامت تو کر دی اور سارے حواری دیکھ رہے تھے, تو پتا چلا خدا نہیں ہے. گوسپل آف جان کے اندر ہے, گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 12 کے اندر ورس نمبر 38, گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 12 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اللہ میرا خدا مجھ سے بہت بہتر ہے, مجھ سے عظیم ہے. تو خود کو الگ کر رہے ہیں اور خدا کو الگ کر رہے ہیں. تو اگر گفتگو کریں گے بائبل کے حوالے سے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, اس کا رسول ہوں. تو یہ سینٹ پال کی ایجاد ہے, اور سینٹ پال نے اس گندے اقانیم ثلاثہ کے گندے عقیدے کو ترویج دی ہے, جو کہ آج پوری دنیا کی بائبل کے اندر جو بھی ورژن اٹھا لیں سب کے اندر اس گندا عقیدہ موجود ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. تثلیث اقانیم ثلاثہ. جی ٹرینٹی. میرا سوال یہ, میری آپ سے گزارش ہے. جی جی یہ ان کا سمجھوں میں. جی سر میرا سوال نہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا وضاحت کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آخری نبی کون؟ سر اس وضاحت سے پہلے میں کچھ اور ہی وضاحت کر دیتا ہوں. ایسی کیسی بات ہے ماشاءاللہ, میں سوال دہرا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آخری نبی کون سے ہے. اچھا آج آخری نبی کون سے ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج آخری نبی وہ ہے. اب ایک نص ہونی چاہیے کہ جو یہ واضح کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی نبوت ختم ہو جائے گی, ہے کہ یہ نص موجود ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہیں نہیں. وضاحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 40 کے اندر, ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی اور نبی آئے گا؟ میں نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل دی ہے۔ سوال یہ کرنا چاہیے، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کام؟ یہ سوال کرو نا، ڈائریکٹ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ نہیں پیدا ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ڈائریکٹ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا ختم نبوت پر ضرب لگے گی نہیں لگے گی؟ جواب، ہر چیز کو سب سے پہلے انشاءاللہ کوشش کرو قرآن سے اس کو ڈیفائن کرنے کی۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک، قرآن مجید نے اس کا ذکر یہ کیا ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے دو نبی بھی آئے اور تین نبی بھی آئے ہیں نا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے آئے تھے کہ وہ بنی اسرائیل والی شریعت چل رہی تھی؟ وہی چلی نا، موسیٰ علیہ السلام کی وہی چند چیزوں میں ترمیم ہوئی۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ختم ہو گئی؟ ہاں یا نا؟ نہیں۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے وہ کس صورت کے اندر ہوں گے؟ کس صورت میں ہوں گے؟ نبی ہوں گے، امتی ہوں گے، اپنی شریعت لے کے چلیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کے چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ نبی تو ہوں گے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، وہ نبی ہوں گے لیکن اپنی شریعت کو نہیں چلا سکیں گے، اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ فیصلہ کریں گے قرآن حدیث کے مطابق۔ میں دلیل دیتا ہوں اس کی، غور کریں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ ایک نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی نماز پڑھا سکتا ہے بھائی؟ فہمتم شباب اللہ ما فہمتم، سمجھ رہے نا؟ ایک نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی نماز پڑھا سکتا ہے۔ امام مہدی کا درجہ اونچا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے، بلا ریب عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے امام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود پیچھے نماز پڑھیں گے، آتے کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی کس طریقے سے نماز پڑھیں گے؟ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، جعفری کس کے طریقے پہ پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے۔ ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اتباع کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی اتباع کریں گے تو پتہ چلا امام مہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ نماز پڑھیں گے اور یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام خود نبی نہیں ہوں گے بلکہ نبی کے پیروکار بن کے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترویج کریں گے، قرآن کریم کی آیت سے فیصلہ کریں گے۔ تو الحمدللہ میرے پاس موقع نہیں تھا، ورنہ میرے ذہن میں تھا کہ ہر ایک شعبہ، کم سے کم یہ 3 گھنٹے کی تقریر ہے جو صرف مجھے آدھا گھنٹہ مل سکا ہے۔ تو بھائی اس میں خاتم النبیین پر ضرب نہیں ہے، کیوں کہ خاتم النبیین پر ضرب اس بات کے بعد ہوتی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت کو لاتے، کیونکہ صرف نبی کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مضر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نئی شریعت کا آنا مضر ہے، سمجھ نا؟ تو نئی شریعت تو آئے گی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ جی بھائی، اس کی یہ تشریح میں وہ نہیں ملتا کہ وَرَضِيتُ لَكُمْ اسلام الدین؟ جی وہ تو قیامت تک ہے، بالکل جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا دیا، لفظ زندہ اور آسمان کے لفظ زندہ اور آسمان، آپ شروع سے ہی تقریر میں موجود تھے، جمعہ پڑھایا تھا کیا بعد میں آئے تھے؟ بعد میں آئے تھے، اسی لیے آپ سمجھ نہیں سکے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 157، 158، 159، 3 آیتیں، لفظ زندہ، لفظ آسمان، ٹھیک ہے؟ ویسے تو بھرمار ہیں دلائل کے، میں مختصر لے کے چل رہا ہوں۔ انہوں نے، یہود نے کیا کہا کہ ہم نے سولی پہ چڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے؟ قرآن نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قتل کے پیچھے بھی ماں نہیں، قتل نہیں ہوا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، صلب کے پیچھے بھی ماں، یعنی دونوں عقائد کا جداگانہ رد کر دیا کہ نہ سولی پہ چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بلکہ اللہ تعالیٰ نے بر رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں اٹھانا ابھی میں نے گفتگو میں واضح کیا تھا کہ عربی کے اندر جب رفع الہ کے ساتھ ہوتا ہے تو صرف اس کا مطلب روح اور جسم کے ساتھ پورا پورا اٹھانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، بھائی جان اللہ پر کدھر ہے؟ آسمان میں، زمین میں؟ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو کدھر گئے وہ؟ زمین میں، آسمان میں؟ آسمان کا ثابت ہو گیا۔ ابھی آج کا خبر ہے، حدیث کے اندر آتا ہے علی السماء، آسمان پر، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے سے مراد ہے گئے تو آسمان کی طرف ہی ہے نا؟ تو رحمان تو عرش پر ہے نا؟
جو سوال کر رہا ہوں اپنی طرف اٹھا لیا تو رحمان اچھا بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا, کہاں گئے؟ عرش پہ, عرش پہ گئے. کدھر لکھا ہوا ہے عرش پہ گئے؟ رحمان عرش پہ, رحمان عرش پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں اٹھاتا. جب حدیث کے اندر ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے, ٹھیک ہے, یہ قاعدہ ہے بھائی, ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا, اپنی طرف سے وہاں ہے کہ بلندی کی طرف اٹھا لیا, آسمان کی طرف اٹھایا, لیکن اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کدھر اپنے بندے کو رکھے. اب مسئلہ دوسرا رکھنے کا ہے کہ کدھر اس کی جسم کو چھوڑے, کدھر اس کی روح کو چھوڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چھوڑ دیا, اپنے پاس نہیں بلایا. آپ کو معلوم ہے امام مروزی اور امام شافعی کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا وہ اسی مسئلے پہ ہوا تھا. وہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی کہ عسى ان يبعثك مقام محمودا, ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچایا. کیا ہے مقام محمود؟ عرش کیا ہے؟ درجہ ہے. ایک منٹ, عرش کیا ہے؟ درجے کو چھوڑ دیں, درجہ ہے, بلندی کا ذکر ہو رہا ہے. کون سا درجہ ہے, کہاں ہے؟ یہ عرش پہ یہ نہیں پتا. عرش پہ یہی وہی بات آ گئی نا, عرش پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے. تو جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ماننے کا ہے. بلندی کا ذکر ہے, بلندی آسمان کی طرف. تو آسمان پر تو ثابت ہوا, اللہ کے رسول نے واضح کیا کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول نے یہ واضح کر دیا کہ آسمان پہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک لے گیا, اپنے عرش پر نہیں لے گیا. یہ بھی اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ کدھر ہے؟ اب دوسرا سوال آتا ہے یہ کدھر ہے. صحیح بخاری کے اگر آپ مطالعہ کریں گے, صحیح بخاری کے اندر جہاں نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور صحیح مسلم میں ہے, وہاں اللہ کے رسول نے واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے, آسمان میں ہے. عرش کا کوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو جب نہیں ہے تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ, اس چیز کے پیچھے جائیے ہی نہیں جس چیز کا آپ کو نہیں دیا گیا. صحیح مسلم کتاب الفتن, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر تفسیر مل جائے نا الدر المنثور اور تفسیر ابن ابی حاتم, اسناد کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اسناد کے ساتھ یہ موجود ہے کہ وہ آسمان پر ہے, آسمان سے اتریں گے, ٹھیک ہے. اچھا بھائی جان, ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا, ٹھیک ہے. اور وہاں جو ہے رفع جب الہ کے ساتھ ہوتا ہے تو روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دونوں آپ کے سوال کے جوابات اسی ایک ہی آیت کے اندر موجود ہیں. جی کوئی اور سوال؟ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے روح کے ساتھ, جسم کے ساتھ, اور جب جاتا ہے تو روح اور جسم دونوں چلے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی کے ساتھ جو ہے واپس چلا جائے؟ بھائی سمجھا نہیں سوال کو, پلیز دوبارہ سمجھائیں. سوال یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے روح اور جسم کے ساتھ آتا ہے اور جاتا ہے تو روح اور جسم کے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. زندہ اٹھا جانے کا مطلب جو ہے اس میں دیکھیں تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ انسان جو روح اور جسم کے ساتھ آتا ہے, بس اوقات صرف جسم آتا ہے, روح نہیں آتی, مردار پیدا ہوتا ہے. قانون فطرت جو ہے وہ یہ عام حالات کے اندر جو ایک معمول ہے وہ یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ غلط ہے کہ وہ جب فوت مرتا ہے تو روح جسم کے ساتھ ہی مر جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جسم دنیا میں باقی رہتا ہے, روح اٹھا لی جاتی ہے جب موت آتی ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ قانون اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قانون جو اس نے بنائے ہوئے فطرت کے اس کے خلاف بھی مطلب لے کے جا سکتے ہیں. جی میں ایک منٹ ثابت کر, میں سمجھ گیا آپ کو. میں نے اٹھا لیا بس نبیبو ما ابہمہ اللہ. جزاک اللہ خیر, لیکن جواب الموجود نہیں, ایسے اگر ہم کریں گے تو نہیں, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا بھائی صاحب کس لیے سوال کر رہے ہیں, لیکن جواب دینا پڑے گا تاکہ ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں. دیکھیں بھائی, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا, لیکن اللہ پاک ہی کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی چیز کو استثنائی صورت بھی دیتا ہے. استثنائی صورت میں مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حج میں, سورہ نمبر 22 میں, آیت نمبر 5 میں, سورہ مومنون میں, سورہ نمبر 23 میں, آیت نمبر 6 کے اندر, سورہ صاد میں, سورہ نمبر 38 آیت نمبر 88 کے اندر, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من منی جمنا, منی سے پیدا کیا ہے, من امشاج ایک ڈراپ سے پیدا کیا, قطرے سے جو بچہ داری میں جا کے چپکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ قانون ہے. آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا؟ ہے جی, عیسیٰ علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے خلاف کر دیا؟ قانون کے خلاف نہیں ہے, استثنائی صورت ہے. کیا ہے؟ استثنائی صورت ہے. تو عام حالت کے اندر بھی یہی ہے کہ بندہ جب مرتا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جب روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا, یہ استثنائی صورت ہے. الحمدللہ قرآن سے استثنائی صورت ثابت ہے, سمجھ میں نا, الحمدللہ. جی مطلب کیا ہے, یعنی رسول کے بعد کیا وحی کا سلسلہ جاری رہے گا,
तमाम चीज़ें जारी रहेंगी या आपके बाद ही सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी? अल्लाह के रसूल कहते हैं ना बुखारी के अंदर मेरे पास साहब अगर लोगों ने पूछा क्या कर रहे हैं नबूवत की सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। जी 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 क्या वही दोबारा भी आएगी क्या जी जी बंद कर देते? देखिए जी, सवाल का जो आपका रुख एक दूसरी तरफ जा रहा है। आपने कहा कि नबी सल्लम खातमुन नबीयीन है, नबी सल्लम के बाद वही का सिलसिला सब कुछ बंद है, ना मजाजी नबी आएगा ना जाती नबी आएगा, कोई एतबार से नबूवत का सिलसिला टोटली मुकम्मल बंद कर दिया गया है। लेकिन आपका सवाल ये है कि नबी सल्लम ने फरमाया, किताब ताबीर सहीह बुखारी के अंदर है, हदीस का नंबर 2696 है और जिल्द नंबर जो है वो 9 है। नबी सल्लम ने फरमाया कि नेक मोमिन को जो ख्वाब दिखाया जाता है, नेक ख्वाब, मोमिन को जो नेक ख्वाब दिखाया जाता है वो नबूवत के 46वें से हिस्सों में से हिस्सा है ना। तो ये कहा जाता है कि देखो जी, नबूवत के 46वें हिस्सों में से एक हिस्सा है नेक ख्वाब। तो कुरान तो ये कह रहा है कि बिल्कुल खातमुन नबीयीन है, तो नबूवत का सिलसिला अभी भी कैसे जारी है ख्वाब के जरिए वही आ सकती है कि वही आ सकती है। देखिए वही मुतलक नहीं आ सकती, खत्म, बंद हो गई है। अब यहाँ ख्वाब का जिक्र है, सवाल क्लियर कर लो। मुसलमान का आपका भी ईमान है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में ना, ईसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरेगी तो ईसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर जमा होंगे, तमाम लोगों को मुसलमानों को जमा करें, फिर वहाँ पर कहा जा रहा है कि हम तुम पर वही भेजें। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए इसीलिए कुरान ने कहा कूलू कौलन सदीदा, बात सच्ची और सीधी करो। जो सवाल था उसको पहले आप लाना चाहिए, घुमाना नहीं चाहिए मुझे। अगर आप पहले ये सवाल कर देते ना, मैं अभी मुझे जो है वो मुझे इसी से एतराज नहीं है ना, बिल्कुल वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। बात आपने सवाल कर लिया, मैंने कहा था वही का सिलसिला बंद हो गया है, मैं अभी भी कहता हूँ, मरते दम तक कहूँगा, ठीक है। अब मेरी सुने, बात ये है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को डिबेट के लिए जमा नहीं है कि मुझे आप जो है वो यहाँ आने के लिए नहीं, आपने सवाल कर लिया ना, आप जवाब तो देने देना, जवाब तो देने, कुछ और सवाल करना है इसमें आपको, बस मैं इसमें एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। मेरे दोस्त, होता ये है कि जब भी कोई मसला हो तो मेन पॉइंट का सवाल करें ताकि अच्छे तरीके से समझाऊं मैं। अगर आप मुझे आगे पीछे के सवाल करेंगे तो आप खुद उलझेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है कि आपका सवाल क्या है। अब आपके सवाल के पॉइंट पर आप आए हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरेगी, ठीक है। अब हम गुफ्तगू करते हैं वही के ऊपर। मैंने ये कहा कि कतअन वही नहीं उतरेगी, ठीक है, कतअन वही नहीं उतरेगी। कौन सी वही नहीं उतरेगी? कौन सी वही नहीं उतरेगी? वही कौन सी नहीं उतरेगी? वही की कौन कौन सी इकसाम होती है? वही की कौन कौन सी इकसाम है? उस इकसाम पर भी तो आओ ना। अब जब सवाल किया है तो अब सारी डिटेल, सारे पर्चे खुलेंगे। चले आइए, कुरान हदीस पेश करूंगा इंशाअल्लाह। किसी इब्ने जरीर तबरी का या किसी फला का कौल नकल करूंगा, आपको कुरान हदीस पेश करूंगा मैं, ठीक है। समझने की थोड़ी सी बात होती है। देखें, सबसे पहली बात मैंने ये कही आपके सामने कि ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो वो होंगे नबी। मैंने अभी कहा इनसे, ठीक है ना, नबूवत सलब कभी भी नहीं होती नबी की, लेकिन वो अपने इख्तियारात को चला नहीं सकेंगे। वो चलाएंगे कि जिसका अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, ठीक है। अच्छा भाईजान, जिसमें ये जिक्र है कि कोई तूर पे जमा करेंगे वही उतरेगी, भाई ये जिक्र किसने किया है? इमाम मुस्लिम को तो राइटर है ना, ये कहा किसने? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस मौजूद है ना मोहल्ला के वसल्लम में, हाँ, उस किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ऐसा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझें। मिसाल के तौर पर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, मेरे घर पर कोई मेहमान आया और मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मेरे इस मेहमान को, यानी ड्राइवर सामने बैठा है, मैं अपने मेहमान को कह रहा हूं कि आप फिक्र मत करें, मेरा ड्राइवर आपको आपके घर तक छोड़ देगा। मैं ड्राइवर को मुखातिब नहीं कर रहा कि आप जाकर इनको छोड़ो, मैं मेहमान को कह रहा हूं कि आप फिक्र मत करें, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। इससे मुराद क्या है कि ड्राइवर को हुक्म है कि भाई आप जाके छोड़ाना, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये बात कर रहे हैं उस वक्त अल्लाह के रसूल पर वही उतरी। क्या उतरी? वही उतरी कि ऐसा होगा ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसा करेगा, और ये पेशन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के जरिए हो रही है ईसा अलैहिस्सलाम पर। ईसा अलैहिस्सलाम खुद अलग तरीके से हुक्म नहीं देंगे, बल्कि ये बात खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा होगा इनके साथ, और ये बात अल्लाह ताला ने कही। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो कुरान मजीद वजाहत कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने का, कोई वही नहीं उतरेगी, वो कौन सी वही है? वो वही है नए दीन की वही। नया दीन कभी भी नहीं उतरेगा,
نئی شریعت کبھی بھی نہیں اترے گی. اور میں نے ابھی ان کے سوال میں بھائی صاحب نے سوال کیا تھا, میں نے کہا تھا استثنائی صورت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ استثنائی صورت ہوتی ہے. دیکھیں عام حالت میں جو دنیا اوپر چلا گیا واپس کبھی بھی نہیں آنے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اللہ بھیجے گا, یہ استثنائی صورت ہے. ٹھیک ہے, قادیانی تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مانتے نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ مر چکے ہیں اور کشمیر میں قبر ہے ان کی. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں, وہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک ایک سوال کرتے چلے جائیں گے نا جی, ایسے انشاءاللہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا. اگر جو اصول کو سمجھتا ہے نا اس کے لیے کوئی بھی دروازہ کبھی بھی کسی کے لیے نہیں کھلے گا. اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی اترے گی. اب غور کرنا یہ کہ وحی کی قسمیں کون کون سی ہیں. میں نے کہا کہ ایک وحی ہوتی ہے جو نئی شریعت کو لاتی ہے. قرآن نے جو کہا کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کوئی نبی نئی شریعت نہیں لا سکے گا. آپ سوال کر لیں ٹوٹل, پھر بعد میں بتاؤں گا, یا آپ سوچ لیں پھر بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو کلیئر ہوگا نا. آپ کا سوال چھوٹا تھوڑی ہے, آپ کا سوال تھوڑا لمبا ہے. آپ نے ایک سوال نہیں کیا, اس کے لیے مجھے ہر پہلو سے آپ کو سمجھانا ہوگا. اگر آپ کے اندر سمجھ اور ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا. بات یہ ہے کہ کسی چیز کے میرے بھائی کیسا آپ نے ہاتھ سے روکا, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میری بات سنیں. ہاں دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ کسی سوال کے لیے بہت سارے پہلو پر غور کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن و حدیث کا علم ہے نا. ایک دم آپ کہیں کہ چھٹ سے میں آپ کو جواب دے دوں, ایسا نہیں ہے. بہت سارے پہلو پر نگاہ آپ دوڑائیں گے تو آپ کو وہ پہلو اجاگر ہوگا. دیکھیں, ایک وہی وہ بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کیا ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے اندر آیت نمبر 66 پہ 60 کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہی اتاری شہد کی مکھی کی طرف. ہم نے وہی اتاری شہد کی مکھی کی طرف کہ آپ پھلوں کا جو رس چوسیں اور شہد جمع کریں. قیامت تک شہد کی مکھیاں ہوں گی, اور یہ آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ قیامت تک شہد کی مکھیوں پر وہی اترتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی نہیں اترے گی, تو شہد کی مکھیوں پر کون سی وہی اتر رہی ہے؟ ایک سمجھے نا, اوحینا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے وہی کی, وہاں وہی کے الفاظ ہیں. سمجھے نہیں نا, نہیں ہو نہیں گئی. ابھی قیامت کے تک جو نئی نئی مکھیاں آئیں گی اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ وہی کرے گا کہ آپ کو یہاں سے رس چوسنا ہے. مطلق ہے یہ قیامت تک. وہ کون سی وہی ہے؟ کی بات کا ہم کیا کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں, سوال کا جواب دیجئے, ہم آگے چلتے ہیں. یہ کون سی وحی ہے؟ نہیں, یہ تو قرآن حدیث کا مسئلہ ہے, مطلوب غیر مطلوب. یہ وحی کی کون سی قسم ہے؟ ان کی عقل ان کی فطرت میں چیز آتی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس آیت کے اندر کہ اس پہ عقل اور فطرت میں ڈال دیا گیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے وحی اتاری. آپ وضاحت کر سکتے ہیں, مجھے کیا کہنا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, آپ وضاحت کریں لیکن دلیل کے ساتھ کریں. میں تو دلیل دے رہا ہوں آپ کو, ابھی ایک اور دلیل کی طرف لے گیا ہوں میں آپ کو. صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ کام کرے. کہاں ہے یہ صلاحیت؟ ہم نے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وحی اتاری, وحی اتاری ہے. وحی کے الفاظ ہیں, نص ہے وحی کے اوپر, تو پھر صلاحیت کے الفاظ سے کہاں سے آ گئے؟ جاری رہے گی, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. ہاں, کیوں کہ مکے کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد میں نہیں ہوں گی. انسان کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے رکھے نا, جب پیدا کیا فطرت کے یہاں الفاظ کون سے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ وہی اتری. اب اگر آپ چلیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ آیت اتری اسی وقت ان کے دل میں القاء کر دیا گیا تھا, اس وقت نہیں جب پیدا کیا, اس میں پیدائش کے الفاظ نہیں ہے. اچھا, اب قرآن مجید ایک اور قاعدہ بتا رہا ہے ہمیں, ہے نا. ہم انشاءاللہ آرام میں سمجھتے چلے جائیں گے. لوگ چلے جائیں گے, میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی, اب ایک اور وحی کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ ایک اور وحی کا ذکر کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی مرد بھیجے ہم نے مردوں پر وحی کی. قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں کے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں ہوگی, لیکن یہاں شہد کی مکھیوں پر وحی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کے ماں پر بھی وحی کی. یہ کون سی وحی ہے؟ وہ کون سی وحی ہے جو شہد کی مکھیوں پہ کی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے کہا کہ ان کے دل کے اندر القاء اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو مسلم کے اندر بھی جو حدیث ہے نا, اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈال دے گا کہ آپ ایسا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب دونوں کے لیے ایک ہی طرفہ. اب دیکھیں نا, قرآن کی آیت آ گئی تو کتنی زبردست طریقے سے آپ نے اس کے اوپر اپنے بیانات دیے ہیں, اپنے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو تھوڑا حدیث کے لیے بھی ذرا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تعویل کی صورت نکلے گی. تو جس طرح شہد کی مکھی پر اللہ تعالیٰ نے وہی سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ دل کے اندر القاء کر دیا, اس کی فطرت میں رکھ دیا, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے. وہ وہی نہیں اترے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری, کیونکہ وہ سلسلہ تو قیامت تک پہلے ختم ہو چکا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہے. جی
اچھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ جو ہے اللہ کے رسول کی شریعت کو آگے لے کر جی چلیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جزیے کو جو ہے موقوف کر دیں گے. جزیے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں نا، تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے. میں نے ابھی جو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے میرے بھائی، کہ میرے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، اور میرے جانے کے بعد مہمان کو ڈرائیور لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. تو کیا میں نے ڈرائیور کو حکم دیا تھا کہ آپ چھوڑو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، لیکن میرا وہ جو کلام تھا کہ میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ دے گا، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کو چھوڑو، اے ڈرائیور جا کے ان کو چھوڑ دو، جا کے، یہ حکم نکل رہا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ سلیب کو توڑ دیں گے. مراد یہ کہ توڑیے، سمجھ رہے آپ، مراد یہ کہ توڑیے. وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، مراد یہ قتل کر دیجئے. اور وہ جزیے کو معاف کر دیں گے، مراد یہ کہ معاف کیجئے. کیوں؟ حدیث میں اس کا وجہ بھی ہے یہ کہ اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. کیا کریں گے؟ تو اس وقت جزیہ معاف ہو جائے گا. پھر ایک ہی صورت رہے گی، وہ کیا ہوگی کہ صرف قتال، اور لڑو یا ایمان قبول کرو یا لڑو. پھر صرف دو صورتیں ہوں گی. کیوں؟ کہ قیامت قریب ہوگی. اب 3 4 آپشن جو شریعت نے دیے تھے نا آپ کو کہ جی آپ پہلے جو وہ کلمہ پڑھیں، نہیں چلیں، آپ جزیہ دیں، نہیں چلے، پھر لڑائی ہے. پھر وہاں صرف 2 آپشن رہ جائیں گے کہ یا تو ایمان قبول کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہوگا، بس. اور تیسرا جو حکم ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ڈرائیور چھوڑ کے آ جاتا ہے. ڈرائیور کو حکم نہیں دیا میں نے، لیکن وہ سمجھ گیا میری بات سے کہ مجھے چھوڑنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جزیے کو معاف کریں گے، تو مراد یہ کہ معاف کرنا ہے ان کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عربی کے اندر کلام ہے. قرآن کی آیت پہ تو پھر عمل نہیں ہوگا نا. کون سی قرآن کی آیت تو یہ پھر موقوف ہوگا. جزاک اللہ خیر. بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کریم کی آیت تو موقوف ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں آپ کے مسئلے کو. یہاں آیت پر عمل نہیں ہو رہا، چلیں آگے چلیں. اپنا آپ کو ایک اور نظیر دکھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 کے اندر، یاد رکھیے گا، آپ نے کہا کہ قرآن کی مجید پر آیت پر عمل نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ اس کو ہم آگے ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے، اس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. جانتے نا سفید دھاگا کالے دھاگا کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ نہیں ہے. اس سے مراد وہ ٹھیک ہے جی سنیے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. یہ کالا دھاگا سفید دھاگا کیا ہے؟ آسمان پر جو کناری پر جو ہوتا ہے نا باریک سی سیاہی آتی ہے، یہ کالا دھاگا ہے. اور باریک سی سفیدی آتی ہے، وہ سفید دھاگا ہے. کھاؤ پیو جب تک کہ یہ دونوں دھاگے نظر نہ آ جائیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر کالی دھاری نظر آ گئی روزہ کھول لو، سفید دھاری نظر آئی روزہ بند کر لو. یہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے. اچھا، اس دنیا کے اندر ایک ملک ہے آئرلینڈ. کون سا ملک ہے؟ آئرلینڈ. 6 مہینے تک بعد جو ہے نا رات نہیں ہوتی. کیا وہ آیت موقوف ہو جائے گی وہاں پر، وہاں کے رہنے والوں پر؟ ایک نہیں، کیس بیس کو چھوڑیں، ابھی اپنی کیس بیس کو رہنے دیں. آپ ڈائریکٹ قانون پر آئیں. وہاں کے رہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ قرآن پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں ہو سک رہا. ایک آدمی ہے، اس کے پاس کوئی کمیونیکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا قرآن کی آیت وہاں موقوف ہو جائے گی؟ تو اب کیا کیا جائے؟ نہیں، حساب کتاب چھوڑ دیں، ابھی اپنے حساب کتاب گھر چھوڑ دیں. آپ جواب دیجئے ادھر قرآن کی روح سے. اب یہاں کیا کریں گے؟ ماں جوابکم فہو جوابنا، جو آپ کا یہاں جواب ہوگا وہ میرا جواب ہوگا. جی اس کو کلیئر کر لوں میں، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ استثنائی صورت ہے. کیا ہوگا بابو؟ استثنائی صورت ہے. وہاں پر بھی جو نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا تو وہ بھی استثنائی صورت ہوگی. سمجھ گئے؟ اگر زیادہ پریشانی کرے استثنائی صورت تو اس آیت کا جواب دے دیں، انشاءاللہ آٹومیٹکلی وہ جواب بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اس کا سوال کا تھوڑا بہتر جواب یہ ہے جی جزیہ کچھ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے جو آپ کی پناہ میں ہو. جی اب تو پناہ نہیں دے رہا تو نہیں، اس میں قاعدہ یہ ہے، قرآن نے دیا ہے نا اس کا. قتل ہو جائے گا، یا تو اسلام قبول کرے یا قتل ہو جائے گا. لڑے قتل کا حکم تو قرآن لڑنے نے کا حکم دیا. آئے گا نا. اس کو ان کی بات کو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پھر جو ہے وہ جزیے کی صورت اس لیے نہیں رہے گی کہ صرف قتل کا حکم ہوگا، جو میں نے ابھی کہی تھی آپ کے بعد میں نا، یا تو اسلام قبول کر لو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی لیے اہل کتاب سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو پھر جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ اہل کتاب سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. اب جزیہ اس سے ایک جگہ لیتے جو ہیں ہے جو آپ کی وہ پناہ میں ہو. نیا سوال کے بارے میں ہے. پچھلا کلیئر ہوا؟
پچھلا بھی ہے. اللہ کا شکر. اب ان کو موقع دے دیں پھر آپ کی طرف آئیں گے. جی اچھا آپ نے السلام علیکم. شیخ کیسا لگا ہے؟ یہاں کیسے؟ یہاں آیا کام تھا. ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ادھر ہی رفیام. رفیام میں کوئی ہے کیا؟ ہاں وہ بچہ بیٹھا ہے. اچھا 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 اچھا. اور سنا ہے میں خود وہاں سے آیا ہوں گھر سے یہاں پر. ادھر پہلے مولانا دوسرے تھے نا. جی ہاں وہ ابھی انہوں نے جمعہ دیا ہے مجھے. وہ بھی گئے ہیں. اور سنا ہے اور ٹھیک ٹھاک چائے وغیرہ کھانا وانا سب کچھ ہو گیا. بس میں ملنے میں اللہ آپ کو جزائے خیر ہو. فون نہیں اٹھاتے یار. اس کا افتخار نہیں بتایا تھا میں نے. سفر میں تھا ایک دفعہ نا جب یہ نے فون کیا تھا. میں بائک پر تھا سفر کرتا تھا. تو پھر دوسری جب انہوں نے فون کیا تھا میں سو رہا تھا. میں پنجاب میں تھا اس ٹائم. نہیں پنجاب سے آیا تھا. ہم کٹھے بیٹھے ہوئے فون کیا کتاب صبح فون نہیں اٹھایا ہوگا یا پھر جیسے سفر میں ہوگا. پھر دوسرے دن جب ان کا فون آیا تھا میں ان کو مس کال کی تھی. اچھا اچھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ تو بڑے آدمی ہیں. میں کیسے پتہ چل گیا آپ کو. السلام علیکم. جی کیا چیز 4-5 کس چیز کی؟ ان کا سوال کا جواب دے دو. پھر آپ کا کوئی شروع سے ٹاپک کھل گیا. ان کا جواب دے دو. میری اتنی تقریر کے لیے میں نے کس کا حوالہ دیا ہے؟ میں آپ کو قرآن حدیث کے نصوص کو سمجھا رہا ہوں. پھر بعد میں بھی نہیں دے سکتا. میں کہہ رہا ہوں بعد میں بھی نہیں دے سکتا. سرکار جو صحیح مسلم کی حدیث آپ نقل کر رہے ہیں وہ رسول کی بات تو ہے. وہ میرا قول تھوڑی میں لکھا ہوا ہے. تو پھر بخاری کا حدیث کیا ہوگا کہ میرے بات تو نبوت کی تمام چیزیں آپ سمجھے نہیں نا. آپ جو ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. نبوت کی شرائط کیا ہے پہلے یہ چیز تو سمجھیں. جب ایک چیز آپ سمجھیں گے نہیں تو دوسری چیز میرے بھائی کیسے سمجھیں گے؟ سوال کیا ہے نا کہ شراب کیا ہے. آپ نے اچھے خواب یہ بتایا اچھے خواب. دیکھیں جی اچھے خواب آنے کا حکم جو ہے وہ ہر مومن کے لیے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اور اس پر ان کے اوپر جو وحی اترے گی. میں نے یہ کہا کہ وحی کی اقسام ہوتی ہیں مختلف قسم کے. ایک اقسام جو ہے وہ قرآن کی روح سے ہی. قرآن سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ شہد کی مکھی پر بھی وحی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جب بھی نبی بنایا مردوں پر وحی ہم نے اتاری ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ سوال کر لیں پھر میں جواب دوں گا نا. آپ سمجھنے کی تو کوشش کریں نا. اگر جو ہے مناظرہ تو ہم کر نہیں رہے, ہم تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کے لیے یہ سمجھیں کہ وحی کی اقسام کون کون سی ہیں اور کون کون سی اقسام جو ہے وہ ختم نبوت کے مخالف ہیں. یہ سمجھے نا. اب جب یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو باقی باتیں سمجھ میں کیسے آئیں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ادھر مراد ہے کہ نئی شریعت لے کر کوئی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے وحی کے بارے میں نے یہ کہا کہ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر بھی وحی اتاری. یہ وحی اتارنا اس وحی کے خلاف نہیں ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے جب بھی وحی اتاری تو مردوں پر اتاری ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 جگہوں پر 3 جگہوں پر ہے قرآن مجید میں. یہ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 28, سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. یہ 3 جگہوں پر ہے. ٹھیک ہے. اور سورۃ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109 کے اندر بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی وحی اتاری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں پر وحی اتاری. آپ اتنی بات کو سمجھیے کہ وحی اتری مردوں پر اتری نا, عورتوں پر تو نہیں اترے گی. ٹھیک ہے. کس پر اتری وحی؟ مردوں پر اتری. لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کے اندر کہتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. ایک جگہ قرآن نے کہا کہ وحی نہیں اترے گی مردوں کے سوا. ٹھیک ہے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی اتاری. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جس طرح سے بظاہر یہ دونوں آیتیں خلاف لگ رہی ہیں لیکن خلاف نہیں ہے. غور کرنا پڑے گا نا, قانون کو سمجھنا پڑے گا. اسی طریقے سے جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی اتارے گا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ وحی ہے جو نبوت کے اندر داخل نہیں ہے, کیونکہ جو ہے وہ موسیٰ کی ماں پر بھی وہ وحی کی گئی جو نبوت کے اندر داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. عربی لغت کے اندر اس کا جو معنی ہے وحی کا اشارہ فرمی ہے.
بالکل ایک لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی. بالکل. اصطلاحی معنی میں رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور لغوی معنی میں عیسیٰ علیہ السلام، شہد کی مکھی، اور اس کے علاوہ موسیٰ کی عبادت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصطلاح لغوی. لغت کے اندر کہتے ہیں کہ خفیف اشارہ اللہ کی طرف سے ہو. ٹھیک ہے، خفیف اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. جزیہ ختم کر، آپ کہہ رہے ہیں وہ شریعت لے کے آئے گا تو شریعت کا قانون سازی کر رہے ہیں، جزیہ ختم کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ کے رسول نے نقل کیا نا، یہ میں کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جزیہ ختم کریں گے، اس مطلب کریں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں اس کو سمجھیں، اس مسئلے کو سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے. یہی مراد ہے نا اس سے. مسلمان وہ جو نہ ظلم سہتا ہے نہ ظلم کرتا ہے. اس سے مراد یہ کہ نہ آپ ظلم کریں نہ ظلم سہیں. اسی طریقے سے اسی وزن کے اوپر یہ حکم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جزیے کو معاف کریں گے تو مسئلہ کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی حدیث کے اوپر کوئی حکم لگتا ہے تو اس کی اسناد پہلے آتی ہے. وہ اسناد تو قوی سند کے ساتھ ہے، اس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہونا ثابت ہو رہا ہے. اور پھر میں اور آپ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اس میں پھر میں اور آپ اس کے اندر اپنی رائے، اپنے معاملات، اپنا یہ کہ کانٹرڈکشن ہے، یہ اس سے ٹکرا رہی ہے، وہ اس سے ٹکرا رہی ہے، تو بظاہر اگر آپ کو لگتا ہے ایسا ٹکراتا ہوا، لیکن شریعت کا کوئی قانون چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو کبھی بھی نہیں ٹکرا دی. میں نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، کھیلا گا میرا ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری کتاب ہے یہ احادیث متعارضہ اور ان کا حل. ٹھیک ہے، یہ کتاب ختم ہو چکی ہے، انشاءاللہ قریب آ جائے گی. اس میں جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں نا بظاہر ہوتے ہیں کہ یہ حدیث اس سے ٹکرا گئی، یہ اس سے ٹکرا گئی، سب اس میں جواب دیے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے کبھی بھی دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، اور جب بھی کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے وہ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہوتی. صرف سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے شروع سے کبھی سمجھا نہیں ہے. اب آج آپ ماشاءاللہ سمجھنے کی کوشش فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب ایک دو نشست اور لگیں گی تو یہ مزید آپ کو یہ پہلو سمجھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. کیونکہ جب ابتدا ہوتی ہے تو تھوڑا سی پیچیدگی محسوس ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے رہیے. جی اب آخری سوال میرا آپ سے سوال باقی. آپ نے یہ کہا تھا کہ اس بارے میں کیسے آپ نے ملک کا حوالہ دے کہ جہاں جی 6 مہینے جو ہے وہ جن رہتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ جی وہاں پہ جو ہے پھر اس طرح عمل درآمد ہوتا نماز کیسے پڑھے. جی 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 دیکھیے نبی کے دور میں مکے میں جب آپ رہائش پذیر تھے تو وہاں پہ بھی آپ پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، صحابہ بھی ظلم ڈھائے جا رہے تھے. آپ نے ان سے کہا کہ آپ ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ دین کو صحیح سے فالو کر سکیں. یہ بات آپ نے نظر انداز کر دی، یہ حوالہ دیتے تھے. پہلی بات آپ نے یہ بات نظر انداز کر دی. دوسری بات یہ بتائیے کہ نبی کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان کے اوپر بنے گی تو آپ ہجرت کر کے وہاں گئے مسلمانوں کو سبق دینے کے لیے. آپ اگر دین کو صحیح سے یہاں پہ فالو نہیں کر رہے تو آپ دوسری جگہ ہجرت کریں جہاں آپ دین کو صحیح طریقے سے فالو کریں. آپ ایک شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں 6 مہینے سے اگر دن نہیں آ رہا تو آپ وہیں پہ رہو، ایک وقت کی نماز پڑھ لو یا جو ٹائم وہاں پہ ہوتا ہے اسی کے نماز پڑھ لو اور آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. یا یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے ایسے ممالک کے اندر آئیں جہاں دین کو صحیح سے فالو کیا جائے. ماشاءاللہ اتنی لمبی گفتگو کی آپ نے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں آپ نے میرے سر پہ الزام لگا دیے ہیں. سمجھے پہلے بات کو، الزام مت لگائیں. میں نے کبھی میرے سوال کر لیا آپ نے. ایک منٹ آپ الزام اردو والا الزام نہیں ہے، عربی والا الزام کسی چیز کو میرے اوپر لگانا. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیں ادھر سے جہاں 2 ٹائم کی نماز جو پڑھ رہے ہیں یا 1 ٹائم کی وہاں تک چھوڑ دیں. اچھا بھائی بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے. ہجرت کن شرائط پر ہوتی ہے؟ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ نبی سے کن اسباب پر کیا گیا؟ ہجرت کا حکم کیا دیا گیا بتائیے. دیکھیے وہاں پہ 1 منٹ آپ نے سوال کر لیا، میں سمجھ گیا. اب ہم جواب کی طرف آتے ہیں نا. سوال ختم. ابھی بھی جتنا سوال کرنا کر لیں کیونکہ میں ایک ہوں، آپ لوگ بہت سارے ہو. ایک آدمی پورے پرچے لے کے بیٹھا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. ہجرت کے شرائط کیا ہیں؟ واٹ از دی کنڈیشن آف دی مائگریٹ؟ کیا کنڈیشن ہے اس کی بتائیے. پتہ ہے؟ نہیں ہے. یاد نقل کر رہے ہیں. دیکھیے جی ہجرت کن مواقع پر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی تھی؟ آئرلینڈ کے اندر نا کسی مسلمان کے اوپر نماز کی پابندی نہیں ہے، آرام سے پڑھ سکتا ہے. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے نماز کے لیے ہجرت کر کے آ جاؤ. وہاں قاعدہ یہ ہوگا، عمومیت کی طرف حکم ہوگا کہ وہ اپنا حساب و کتاب اپنے گھڑی سے دیکھیں گے. یہاں میری بات سنیں، وہ الگ پیرایا تھا، آپ الگ پیرائے پہ کہہ رہے ہیں. ادھر سے ہاتھ کان پکڑنا ہوگا تو ادھر سے دونوں میں فرق تو ہو ہی جاتا ہے بظاہر. ٹھیک ہے نا. وہ مسئلہ الگ تھا، آپ کا مسئلہ الگ ہے. اگر آپ اس مسئلے پہ لے جاؤ تو پھر دوبارہ اسی بات پہ آ جاؤں گا، پھر آپ پھنس جائیں گے. پھنسانا مقصود نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے. بات یہ ہے کہ
وہاں پر جو شخص ہوگا اگر اس کو نماز کے بارے میں یہ جو اوقات جو ہوتے ہیں اگر یہ میسر نہیں ہے تو وہ استثنائی صورت ہے. کیا ہے؟ استثنائی صورت ہے. اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے نفس پر مکلف رکھتا ہے. یہ تھوڑی کہ اگر نماز کا ٹائم آپ کو یہ قدرتی افعال کے اندر جو ہے وہ ابر آ گیا ہے یا سورج نہیں آ رہا تو چھوڑو مائگریٹ کرو. مائگریٹ کی شرائط ہیں, وہ شرائط پڑھیے گا. میں مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ ہجرت کی شرائط یہ کہ آپ کو دین کے اوپر عمل کرنے کی تنگی کر دی جائے. آپ عقیدہ توحید کا نعرہ نہ لگا سکو, آپ نماز ہی نہ پڑھ سکو, آپ کے اوپر پابندی لگا جائے, مسلمانوں کو ذبح کر دیا جا رہا ہو. یہ ساری شرائط ہوتی ہیں جو آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کریں کہ آپ علل اعلان دین کا کوئی بھی کام نہ کر سکو. آئرلینڈ کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمانوں کی کثیر مسجد ہے بھائی, مسلمانوں کی کثیر مسجد ہے. سمجھا نہیں بات؟ تو یہ اس کا جواب. میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ استثنائی صورت ہے, کئی مواقع پر استثنائی صورت ہوتی ہے. بھائی صاحب نے جو سوال کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی استثنائی صورت ہے, استثنائی صورت ہے نا. تو میں نے جو ان سے سوال جو تھا میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بھی جو آگے کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ بھی استثنائی صورت ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی چیز خاص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں آپ رائے شادی میں آتا ہے نبی ہم نے آپ کے لیے خاص رکھا ہے. جو آپ استثنائی کریں گے بتائیں گے نا بھی ان کے لیے خاص. جی جزاک اللہ خیر. یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شادی ہوتا ہے یہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے لیے یہ ظاہر. کہاں ہے؟ سورہ احزاب کے اندر ہے. وہاں کیا تھا؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا. دو پہلو ہیں. پہلے منع کر دیا گیا تھا پھر اجازت دے دی گئی. دونوں پہلو کا ذکر کریں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر روک دیا گیا تھا کہ اب آپ نکاح نہیں کریں گے, پھر اس کے بعد عام حکم دے دیا کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ قانون بن رہا ہے نا یہاں پر, تو ہم بھی انہی قانون کا ذکر کر رہے ہیں. ادھر سے ہی قانون نکلا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جب کسی ایک چیز پر ٹکرا جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ترجیح ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترجیح ہوگی فعل پر. جیسے کہ آپ نے شادیوں کا کہا کہ 9 بیویاں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لونڈیاں ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ 4 سے زیادہ نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. قانون ہوتے ہیں, کہیں جو ہے یہ کہہ کر آپ کو قانون یاد دلایا جا رہا ہے اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ایک جگہ ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے تو قانون چونکہ بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا, ایک قانون ہر جگہ پر چلتا ہے. مثال کے طور پر لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ پر نہیں چھوڑا گیا جاتا. اچھا جی دیکھیں جی, اس میں ایسا ہے کہ جب کوئی قانون ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز قول اور فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکراتی ہے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل جب ٹکراتا ہے تو قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ ذکر کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے. بھائی صاحب نے کہا لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہی تو ہمارے یہاں مصیبت ہے کہ ہم قانون کیا کر رہے ہیں, استدلال کون کر رہے ہیں, کون استدلال کر رہے ہیں؟ سرکار بات یہ ہوتی ہے دین کی ایک فقہ اور سمجھ ہوتی ہے, سمجھے نا, دین کی ایک فقہ اور سمجھ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب یہ ادھر ادھر کی جو بات کر رہے ہیں نا, میں اب اپنی بات کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر سے گزرے, ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا جی شیخ آپ بیان کر رہے اسی مسجد میں ایک شخص ہے, اس کا اشکال ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہ سے گزرے اور ان کو آپ نے کہا کہ ان شخص پہ جی اشارہ کیا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے, ایک ٹہنی اٹھا دی. جی بالکل. تو اس شخص کا یہ اشکال ہے کہ آپ لوگ علم الغیب کی لوگوں کرتے ہیں کہ اللہ جی تو یہ علم الغیب نہیں ہے اور اس حدیث کے راوی بھی بالکل, تو آپ یہ ذرا بدعت کر دیتے ہیں. دیکھا میں اسی جگہ پہ آ رہا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے نا. بات یہ ہوتی ہے کہ سنانے کا مادہ جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے, سننے کا مادہ بڑا قوی ہونا چاہیے. وہ یہ ہے, جزاک اللہ خیرا, وہ یہ ہے کہ میں ان سے چلتا ہوں بات کو لے کے, پھر آپ کی بات کا انشاءاللہ سوال کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. ان کی بات یہ تھی کہ جی یہ قانون ہم بنا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قانون ایک جگہ مقرر ہو جاتا ہے, اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قانون ایک جگہ بیان کر دیا گیا. مثال کے طور پر ایک جگہ قانون بیان کر دیا گیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ وحی نہ اترے. یہ کیا ہے, قانون ہے, ٹھیک ہے نا. اب جس حدیث کا یہ ذکر کر رہے ہیں, کیا آپ لوگ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ تو پھر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ اب میں اگر آپ سے بات کروں کہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, خواہ بھی لے گی, کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہی آتی ہے نا. نہیں تو ادھر کہاں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کر رہا ہے, فرمایا کہ میرے اوپر وحی اتری.
علم غیب ہوگا پھر دو چیزیں جزاک اللہ خیر. آ گئے, دیکھا پھنس گئے. اب توحید کا سودا ہو گیا, اب توحید کا سودا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قانون تو سمجھے نا, جب قانون نہیں سمجھیں گے ادھر ادھر ہوگا. اللہ آپ کو جزاک خیر دے. ابھی اگر میں چاہوں گا تو اس پہ آپ کو روکوں گا میں کہ علم غیب نبی کو تھا کہ نہیں تھا, لیکن قانون ہمیشہ یاد رکھیں ایک ہی دفعہ بیان کیا جاتا ہے. اب قانون کو سمجھنے کے لیے چند دلائل میں آپ کو دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک تو بڑی عام فہم, مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیا یہ دعا ادھر لکھی ہوئی ہے؟ کدھر لکھی ہوئی تھی؟ باہر. ایک ہی دفعہ یاد دلایا, بار بار چاروں طرف نہیں لکھا ہوگا کہ یہ دعا پڑھ گیا, یہ دعا پڑھ گیا, ایک ہی دفعہ لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. دوسری بات, ایمانیات کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان. شرائط ہیں یہ, اور تقدیر کے اوپر ایمان, ٹھیک ہے. یہ شرائط کا ذکر قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر کیا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 131 میں اللہ نے کہا کہ جو ان باتوں پر ایمان لائے گا وہ گمراہ ہے. لیکن آپ اگر پڑھیں گے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی یہودی ہو, والذین آمنوا والیہود والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو یہودی ہو, نصارہ ہو, ستارہ پرست ہو, اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے گا کوئی خوف نہیں ہوگا اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہود, نصارہ ہو, صابئین, ستارہ پرست, یہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے یہ کامیاب ہو جائے گا. دیگر کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کرنا چاہیے یہاں پر بھائی صاحب کے اصول کے مطابق کرنا چاہیے یہاں پر کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ, آخرت پر بھی ایمان لاؤ, فرشتوں پہ بھی ایمان لاؤ, رسولوں پہ بھی ایمان لاؤ, سب پر ایمان لاؤ. جزاک اللہ خیر. کیوں نہیں ہے بھائی ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ قانون سورہ نساء کے اندر بتا دیا گیا ہے, بار بار قانون کا ادا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ قانون بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی دینی معاملے میں بولیں گے وحی کے بغیر نہیں بولیں گے. اب اس کے اندر سرات ہے کہ نہیں ہے, جبریل آئے کہ نہ آئے, قانون لاگو ہو چکا ہے, ختم. قانون کی طرف لے جا رہا ہوں, اپنے الفاظوں کی طرف نہیں لے جا رہا. اب لازمی سی بات ہے کہ قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ تو الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا میں, آپ بولیں گے کچھ بولتا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ قانون کو سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جس کو مزید سوالات پوچھنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دوسرا جو ہے وہ جمعہ میرا جہاں بھی ہوگا پتہ چل جائے گا آپ کو, رابطہ میں رہیے گا, اپنے سارے کوششنز لے کے وہاں آئیے گا. اگلا جمعہ ہے مامو کانجن میں, تشریف لائیے. لیجیے. ایک شخص وہی جو شخص ہے وہ جب یہ اشکال ہے کہ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں امام بخاری کی جو راویوں پہ جرح کی, جی جی, تو اس کے بارے میں آپ ذرا دیکھیے جی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی راویوں پہ جرح کی ہے, اور بہت سارے کئی محدثین نے امام بخاری کی راویوں پہ جرح کی ہے. یاد رکھیں وہ راوی پر جو جرح ہوتی ہے وہ جرح اس لائق ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر بخاری شریف کا کوئی ایک راوی لے لیں آپ, مثال کے طور پر کوئی بھی لے لیں, اپنا وہاب لے لیں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو, تو وہ جرح اس وقت ہوتی ہے کہ جب امام بخاری نے روایت کر لی. مثال کے طور پر ایک راوی روایت کرتا ہے کہ, اور روایت کرنے کے بعد اس کا حافظہ متغیر ہو گیا ہے, حافظہ چلتا بنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بخاری کا راوی ہے, لیکن باقی ائمہ نے, امام ابو حاتم نے, حافظ ابن حجر نے, امام مزی نے اس کے اوپر جرح کی ہے, ٹھیک ہے. امام مسلم نے جرح کی ہے, لیکن بخاری اور مسلم کے لیے قاعدہ ہے کہ یہ جرائیں سے پہلے امام بخاری امام مسلم نے روایت نقل کی ہے, حافظے کے بگڑنے سے پہلے. راوی تو ایک ہی ہے, لیکن امام بخاری امام مسلم نے اس وقت اس سے نقل کیا کہ جب ان کے اندر وہ خرابیاں نہیں تھی, اور جب خرابیاں ہو گئی تو امام بخاری امام مسلم نے روایت نقل نہیں کی. اب انہوں نے تو کہہ دیا کہ مثال کے طور پر کاشف آدمی جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا. اب امام بخاری امام مسلم کے اندر بھی کاشف سے روایت موجود ہے, لیکن قاعدہ یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم نے اس وقت ان سے روایت نقل کی جب اس کا حافظہ نہیں بگڑا تھا. تو اس قسم کی ضروریات ہیں, اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر جرح نہ ہو. لیکن یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس راوی کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم کسی راوی سے استدلال لے لیتے ہیں, اس سے روایت لے لیتے ہیں, تو قد جاوز عن القنطرہ, کہ وہ شخص بہت بڑا پل پار کر لیا اس نے. اس کے بعد جو بھی ہو, مبہم راوی ہو, ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو, لیکن بخاری اور مسلم کی شرائط اتنی کٹھن ہے کہ جو ادھر آ جاتا ہے اس وقت اس کے اندر کوئی ضعف نہیں ہوگا. اور اگر آپ مزید تحقیق کریں کہ جب کسی حدیث کے اوپر صحیح کا حکم لگتا ہے
تو 60 معیارات کے 60 علوم کے بعد اس کے اوپر صحیح کا حکم لگتا ہے. 60 علوم ہیں, وہ کون سے ہیں اس کے تو پوری الگ نشست چاہیے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بھائی کیسا ہے؟ السلام علیکم. حسین بھائی آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. اگلا جمعہ کدھر؟ اگلا جمعہ میاں چنو ہے انشاءاللہ.